بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چودھری یار، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تم ادھر ادھر ہی ہو جاؤ، اپنے ہی کسی ٹرالر وغیرہ کے ذریعے مڈل ایسٹ کی طرف نکل جاؤ۔ ٹرالر یا لانچ کے ذریعے میں جانا نہیں چاہتا، انہیں اکثر کوسٹ گارڈ والے روک لیتے ہیں کیونکہ ان ریاستوں کی طرف انسانوں کی سمگلنگ انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں خود بھی یہاں آنے سے ذرا دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کچھ دنوں کے لیے باہر ہی نکل جاؤں، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جعلی پاسپورٹ پر بھی میں سفر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ کسی سیدھے راستے سے تو سفر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے باہر جانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، ایک ترکیب ہے، میں تمہارا ایک بندوبست کر سکتا ہوں، بلکہ اس طرح تم میرے ایک جاننے والے انگریز کی بھی کچھ مدد کر سکو گے۔ وہ بیچارہ لندن میں بہت پریشان بیٹھا ہے، اس نے کل ہی مجھے فون کیا تھا اور مدد کی درخواست کی تھی۔ میں نے اس کی مدد کا وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی کیا مدد کروں۔ تمہارا خیال ہے کہ میں، یعنی ایک ایسا شخص جو خود جان بچانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، وہ اس کی مدد کرے گا؟ میں نے سیٹھ رمضان کو گھورا۔ چودھری یار، تمہاری بات کچھ اور ہے، اس نے پیار سے میرا بازو تھپتھپایا۔ تم تو ڈوبتے ڈوبتے بھی دو چار کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہو، مکھن مت لگاؤ۔ یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، میں جس انگریز دوست کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے پرانی اور خاندانی دوستی چلی آ رہی ہے۔ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، پارٹیشن سے پہلے اس کا باپ ممبئی میں ہائی کمشنر تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اس عہدے کا انگریز بڑی ٹوپ چیز تھا۔ سچی بات ہے، ہمارے خاندان میں دولت داخل ہی اس وقت ہوئی تھی جب اس انگریز نے میرے باپ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے میرا باپ پیتل کی تھالیوں پر نقش و نگار بنانے کا کام کرتا تھا۔ بس کسی طرح ہمارے ابا جان کی اس انگریز کے بنگلے میں رسائی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے دن پھرنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ پرانے قصے چھوڑو، اب کا قصہ بتاؤ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہی بتانے لگا تھا، اس کے بیٹے چارلس سے میری بھی مراسم چلے آ رہے ہیں۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی بیٹی کیتھرین ایک بحری جہاز پر سفر کر رہی ہے جو اس وقت کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہے۔ جہاز گو کے بار برداری کا ہے، مگر اس قسم کے جہازوں میں سے ہے جو بار برداری کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی بہانے ہر بندرگاہ سے دو چار مسافر بھی اٹھا لیتے ہیں اور کم کرائے میں ایک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں۔ چارلس کو پتہ چلا ہے کہ اس کی بیٹی منشیات کے دھندے میں ملوث ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ شاید ترکی جا رہی ہے۔ وہ ایک معزز خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کا باپ اس لیے بھی کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتا کہ کہیں اس کی بیٹی کے منشیات کے دھندے میں ملوث ہونے کا معاملہ سامنے نہ آ جائے۔ اس صورت میں بیٹی بچ بھی گئی تو انہیں انگلینڈ میں سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اور رسوائی الگ ہوگی۔ تمہیں معلوم ہی ہے مغرب کے والدین اپنی اولاد کو دی ہوئی آزادیوں کی سزا کس طرح بھگت رہے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم چاہتے ہو کہ ان کے حصے کی کچھ سزا میں بھگتوں؟ یار، تمہیں بھی تو فرار کا مسئلہ درپیش ہے۔ میں تمہیں اس جہاز پر سوار کرانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، بس تم راستے میں ذرا دیکھ لینا کہ مسئلہ کیا ہے۔ البتہ اس لونڈیا سے عشق لڑانے مت بیٹھ جانا۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں کہ کیسی ہے، لیکن اگر خوبصورت ہوئی تو تم پھسل مت جانا۔ مجھے معلوم ہے تم کفران نعمت نہیں کرتے۔ حسن والے مہربان نظر آئیں تو فوراً دل کے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان وغیرہ کھول دیتے ہو۔ کیوں، اس لڑکی کو عشق سے پرہیز ہے کیا؟ یا اس کی نظر میں منشیات کا دھندا عشق کے دھندے سے زیادہ بہتر اور معززانہ ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، میں تو اس کے لیے منع کر رہا ہوں کہ تم کہیں کسی اور خطرناک چکر میں نہ پھنس جاؤ۔ تم تو پہلے ہی ریڈ ڈاٹ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ تمہیں معلوم ہے ڈرگز کے دھندے میں بھی کچھ اسی قسم کی بڑی بڑی سینڈیکیٹس کام کر رہی ہیں۔ اب تو ایک نہیں 20 مافیائیں ہیں
تم بس شرافت سے اپنی جان بچانے سے غرض رکھنا۔ ٹھیک ہے حاجی رمضان صاحب، میں آپ کے قیمتی مشوروں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ میں نے کہا ویسے یہ تمہیں محض غلط فہمی ہے کہ میں ہر اچھی صورت دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہوں یا مہربان چہرے کے سامنے دیدہ دل فرش راہ کر دیتا ہوں۔ ہم پیار اسی سے کرتے ہیں جو پیار کے قابل ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ گاڑی اردو کی مارنے کی کوشش مت کرو اور نہ ہی گاڑی اردو میں پتلے فلمی گانے مکس کرو۔ یہ بتاؤ تم جانے کے لیے تیار ہو؟ سیٹھ رمضان نے پوچھا۔ ہاں یار، میں سوچ رہا ہوں چند دن کے لیے ادھر ادھر ہو ہی جاؤں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تم اس دوران میں میرے ساتھیوں کا پتہ کرنے اور انہیں کسی ٹھکانے پر جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ وہ کس طرح میرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ سارا ہلاتا رہا۔ بظاہر وہ غبی نظر آتا تھا لیکن در حقیقت غبی نہیں تھا۔ یہ باتیں ختم ہو چکی تو میں نے پوچھا اس جہاز پر سوار ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آج آدھی رات کو ہی یہ جہاز روانہ ہو جائے گا۔ تمہیں فوری طور پر کلفٹن جا کر ایک چھپر ہوٹل میں عاشق بٹی نامی ایک شخص سے ملنا ہوگا۔ اس چھپر ہوٹل میں تلی ہوئی مچھلی وغیرہ فروخت ہوتی ہے۔ تم آرام سے جا کر ایک گاہک کی طرح بیٹھ جانا اور میز پر لکھا ہوا ایک پرچہ عاشق بٹی کو دینا۔ وہاں کسی بھی ویٹر سے پوچھنا، وہ تمہیں عاشق بٹی سے ملوا دے گا۔ سیٹھ رمضان نے جلدی سے نوکر سے ایک رائٹنگ پیڈ اور قلم منگوایا، لیکن جب اس نے پرچہ میرے حوالے کیا تو میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس پر صرف چند آڑی ترچھی لکیریں سی کھینچی ہوئی تھیں۔ تم اسی چکر میں مت پڑو کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مکمل پیغام ہے۔ سیٹھ رمضان بولا، تم چاہو تو اسی جہاز سے گھومتے گھامتے واپس بھی آ سکتے ہو۔ آتے ہی مجھ سے فون پر رابطہ کرنا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں۔ جب سے چارلس کا فون آیا تھا میں پریشان تھا کہ کیا کروں۔ خود جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کسی دوسرے پر مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مسئلے کو صحیح طور پر ہینڈل کر سکے گا۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ میں نے اپنی ذرا پھولی ہوئی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاس ابھی اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ اس نے مجھے تاریک شیشوں والی ایک گاڑی میں مسلح گارڈز کے ساتھ کلفٹن کی طرف روانہ کر دیا۔ ڈرائیور نے مجھے ساحل سے کافی دور ہی اتار دیا۔ ابھی کلفٹن پر تفریح کے لیے آنے والوں کا رش تھا۔ پلے لینڈ کے اس رش سے گزر کر میں اس طرف آیا جدھر مچھلی کی دکانیں تھیں۔ ہوا میں مچھلی اور تیل کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مطلوبہ دکان کا بورڈ دور سے دیکھ لیا اور اس کی طرف بڑھا۔ دکان کے بڑے سے چھپر تلے بڑا ہجوم تھا۔ پہلے مجھے حیرت ہوئی کہ کیا مچھلی پر اس قدر رش لگا ہوا تھا؟ کیا یہاں بہت ہی اچھی مچھلی ملتی تھی جو لوگ اس طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے؟ لیکن قریب جا کر اندازہ ہوا کہ وہ ہجوم مچھلی خریدنے والوں کا نہیں تھا، وہاں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی تھی۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے پہنچا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ہجوم کے درمیان ریتیلی زمین پر ایک شخص اس طرح پڑا تھا کہ اس کی گردن تن سے بالکل ہی جدا تھی۔ یوں لگتا تھا کسی جلاد نے چند لمحے پہلے ہی اس کا سر قلم کیا تھا۔ گاڑھا خون ریت میں جذب ہو چکا تھا۔ کون ہے یہ بد نصیب؟ میں نے غیر ارادی طور پر خود کلامی کے سے انداز میں پوچھا۔ ویٹر نما ایک شخصیت نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور گویا مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کا نام عاشق بٹی تھا۔ میں نے بغور اس شخص کی طرف دیکھا جو اس چھپر نما ریستوران کا ویٹر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گندی سی ایک زنگ آلود ٹرے بھی تھی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ عاشق بٹی کو عین اس وقت قتل کیا جاتا جب میں اس سے ملنے کے لیے پہنچنے والا تھا؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ ویٹر اور میں تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ بھلا مجھ سے مذاق کیوں کر سکتا تھا؟ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ مقتول عاشق بٹی تھا تو پھر وہ یقیناً عاشق بٹی ہی ہوگا۔ میرے سامنے اب سوال یہ آن کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو ناک کی سیدھ میں عاشق بٹی سے ملنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا تھا اور عاشق بٹی یہاں سر بریدہ پڑا تھا۔ ماحول پر ایک عجیب سوگوار سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ باتوں کی وہ پرجوش سی بنبناہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جو ایسے موقعوں پر عموماً سننے میں آتی ہے۔ واردات یا حادثے کے بارے میں
ہر شخص حسب توفیق اظہار خیال کرتا ہے، لیکن وہاں سب خاموش تھے۔ بیشتر چہروں سے ایک بے عنوان سا خوف جھانک رہا تھا، اور شاید اسی خوف نے ان کی زبانیں بند کر رکھی تھیں۔ واردات سے پہلے اگر وہاں مچھلی کھانے کے کچھ شائقین موجود تھے تو وہ یقیناً کھسک چکے تھے۔ یہ بھیڑ انہی لوگوں کی معلوم ہوتی تھی جن کا اس جگہ سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی نادیدہ قوت کو یہ علم کس طرح ہو سکتا تھا کہ میں عاشق بھٹی سے ملنے آ رہا تھا۔ اگر علم ہو بھی گیا تھا تو اسے ملاقات سے قبل ہی ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے میری موجودگی میں بھی قتل کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم کوشش ضرور کی جا سکتی تھی، بلکہ ان کا اصل نشانہ تو میں تھا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوتا تو بات کچھ سمجھ میں آتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرے اب تک کے ریکارڈ کے پیش نظر یہ بات میرے دشمنوں کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ قدرت فی الحال مجھ پر مہربان تھی۔ ان کی تمام تر طاقت اور تمام تر سائنسی وسائل کے باوجود میں ان کے ہر حملے سے بچ نکلتا تھا۔ ان کی ہر کوشش اب تک ناکام رہی تھی۔ انہوں نے سوچا ہو کہ اب بھی اگر میری موجودگی میں عاشق بھٹی کا صفایا کرنے کی کوشش کی گئی تو میں شاید اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لیے پہلے اس کا پتہ تو صاف کر دیا جائے، بعد میں مجھ سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ خطرہ ٹلا نہیں تھا، آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں چاروں طرف کا جائزہ لیا، لیکن کوئی شخص مجھے بطور خاص اپنی طرف متوجہ دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی مشکوک محسوس ہوا۔ اگر کوئی نادیدہ سی آنکھ بھی میری طرف دیکھ رہی ہوتی تو شاید میری کوئی نامعلوم حس مجھے خبردار کر دیتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں غلط سوچ رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ عاشق بھٹی کو میری ہی وجہ سے قتل کیا گیا ہو۔ معلوم نہیں وہ کس قسم کا آدمی رہا ہو، کس قسم کے لوگوں سے اس کا تعلق رہا ہو، کن کن چکروں میں ملوث رہا ہو۔ مجھے میرے دوست سیٹھ رمضان نے اس کے پاس بھیجا تھا، لیکن سیٹھ رمضان خود اپنی جگہ ایک شاہکار چیز تھا۔ اس کے تو ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات تھے، اور بہت قریبی تعلقات تھے۔ آدمی وہ بہرحال کام کا تھا۔ ان خیالات کی روشنی میں تو امکان یہی نظر آتا تھا کہ شاید عاشق بھٹی اپنے ہی کسی چکر میں مارا گیا ہو، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ عین اس وقت میں اس سے ملنے آ پہنچا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے غالباً 2-4 سیکنڈ میں ہی سوچا، اور اپنے قریب کھڑی ہوئی اس ویٹر نما شخصیت سے سرگوشی میں پوچھا، اسے کس نے اور کس طرح قتل کیا؟ ویٹر نے پہلے شاکزدہ سی نظروں سے میرا سرتاپا جائزہ لیا۔ شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے بیان کو گواہی کے طور پر تو استعمال نہیں کروں گا۔ پھر وہ شاید کچھ اطمینان محسوس کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا بھائی۔ بھٹی صاحب وہاں ایک کونے میں آرام سے میز پر بیٹھے کولڈ ڈرنک پی رہے تھے۔ اس نے آنکھوں سے چھپر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک کرسی الٹی پڑی تھی۔ ویٹر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ بھٹی صاحب کافی دیر سے بیٹھے تھے، شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ہی کسی نے چیخ ماری۔ وہ کوئی عورت تھی، وہ چیخ رہی تھی، ارے اس آدمی کو تو دیکھو، اس کی گردن کس نے کاٹ دی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو بھٹی صاحب اس طرح یہاں پڑے ہوئے تھے۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ اس مختصر سی ہجوم میں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، وہ عورت کہاں گئی، کیسی تھی وہ؟ ویٹر نے ایک بار پھر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید میرا تجسس مجھے اس کی نظر میں مشکوک بنا رہا تھا، تاہم اس نے عذرائے کرم جواب دے ہی دیا۔ موٹی سی عورت تھی، بچوں کے ساتھ تھی۔ شوہر بھی ٹیکسی سے اتر کر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شاید وہ لوگ مچھلی کھانے آ رہے تھے، لیکن یہاں یہ معاملہ دیکھ کر الٹے قدموں کھسک لیے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کسی نے ذرا تیز سی سرگوشی میں کہا، پولیس آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، موبائل پولیس کی ایک نیلی گاڑی ایک موڑ سے ریت اڑاتی آ رہی تھی۔ ایک پولیس والا گاڑی میں نصب شدہ مشین گن پر کھڑا تھا۔ گاڑی ابھی خاصی دور تھی۔ بھیڑ یکدم ہی کائی کی طرح
چھٹ گئی۔ میں خود بھی وہاں سے کھسک جانے والوں میں شامل تھا۔ میں چھپر کے گرد گھوم کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ ادھر چھپروں کی دوسری قطار موجود تھی، میں اس سے بھی آگے نکل گیا۔ میں واقعی بڑی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ سیٹھ رمضان کی گاڑی بھی مجھے اتار کر واپس جا چکی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیکسی پکڑ کر دوبارہ سیٹھ رمضان کے پاس جاؤں اور اس سے مشورہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ ایک پیلی ٹیکسی میرے تعاقب میں رینگتی چلی آ رہی ہے۔ میں اس وقت ٹوٹے پھوٹے فٹ پاتھ پر تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ میں نے گردن ذرا سی گھما کر کن اکھیوں سے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں نے کسی بہتر اور اہم چیز کے بارے میں سوچا ہوتا تو شاید وہ بھی مل گئی ہوتی۔ میں نے صرف ٹیکسی کے بارے میں سوچا تھا، وہی میرے پیچھے کھنچی چلی آ رہی تھی۔ شاید ٹیلی پیتھی واقعی کوئی چیز تھی اور اس کے ذریعے میرا رابطہ ٹیکسی ڈرائیور سے ہو گیا تھا۔ میرے ذہن کی آوارہ لہریں اس کے ذہن سے جا ٹکرائی تھیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے اس وقت ٹیکسی کی ضرورت ہے اور وہ بیچارہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا، یا پھر یہ محض ایک اتفاق تھا کہ جس وقت میں ٹیکسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کوئی ٹیکسی والا ٹیکسی خالی ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً مجھے تیز تیز چلتے دیکھ کر میرے پیچھے آ گیا تھا۔ دفعتاً مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک گاڑی میرے برابر لا کر نہیں پوچھا تھا کہ مجھے ٹیکسی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ٹیکسی ڈرائیور اس طرح پوچھنا اپنی شان کے خلاف سمجھے تب بھی گاڑی قریب سے گزارتے ہوئے کم از کم سوالیہ سی نظروں سے دیکھ تو لیتا ہے، لیکن اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سانس روک لی۔ وہاں بائیں ہاتھ پر فٹ پاتھ سے نیچے ریت پر چند چھوٹی موٹی چیزیں سجائے ایک شخص ایئر گن سے نشانے لگوا رہا تھا اور ایک کے بدلے 10 روپے دینے کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ غریبانہ قسم کا جوا تھا۔ قوم میں چونکہ پلک جھپکتے میں ایک کے بدلے 10 حاصل کرنے کا بڑا رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے پاس شائقین کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہجوم کے پاس رک کر میں ایک دم گھوم گیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی مجھے گولی مارنے کی فکر میں تھا تو شاید ہجوم کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے چکچا جائے، حالانکہ یہ بھی محض میری خوش فہمی تھی۔ مارنے والے محض اس لیے نہیں رکتے کہ ان کے شکار کے علاوہ کچھ بے گناہ بھی مارے جائیں گے، بلکہ اب تو شکار نہ بھی موجود ہو تب بھی بے گناہوں کا ہجوم کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں۔ میں تقریباً اس ہجوم میں جا گھسا جو 1 کے 10 بنانے کے لیے بے چین تھا۔ 1 کے 10 ان سے شاید ہی کسی خوش نصیب کو ملتے، نشانے کی وجہ سے تو نہیں، البتہ تکے کی وجہ سے شاید مل جاتے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایئر گن کی نال میں نہایت معمولی سا خم ہوگا جس کی وجہ سے صحیح نشانہ لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہجوم میں سے بھی شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو، لیکن 1 کے 10 مل جانے کی امید بڑی ظالم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں کھینچ لے جاتی ہے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کچھ بھی کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ٹیکسی فٹ پاتھ کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے روشنی ڈرائیور کے چہرے پر پڑی۔ چہرہ سوکھا اور ستا ہوا سا تھا، اس کے باوجود کسی ورزشی انسان کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ اوپر کو اٹھی ہوئی موٹی موٹی نکیلی مونچھوں نے اس چہرے کو تھوڑا سا روبدار بنا دیا تھا۔ اصل حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ جس وقت وہ میرے سامنے سے گزرا اس وقت وہ موبائل فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے بغور میری طرف دیکھا، لیکن گاڑی بدستور رینگتی رہی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں روشنی بہت کم تھی۔ نشانہ بازی کرانے والے کے پاس ایک پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا، لیکن اس کی روشنی گویا ہجوم کے دائرے میں مقید تھی۔ فٹ پاتھ پر کچھ اور لوگ بھی جا رہے تھے۔ سب کا رخ پلے لینڈ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ میرے عقب میں ریت پر بھی بہت سے لوگ ہیبلوں کی طرح رواں دواں تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہی ہیبلوں کے درمیان کہیں موت بھی اپنا تاریک وجود لیے رینگ رہی تھی۔ میرے آواز کی گھڑی دھیرے دھیرے ٹک ٹک کر رہی تھی۔ کہیں دور سے خطرے کا کوئی نہایت مدھم سا سگنل موصول ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خطرہ تھا کہاں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور موبائل فون پر بات کرتے ہوئے اتنے غور سے میری طرف دیکھتا کیوں گزرا تھا؟
اول تو ایک ڈرائیور کے پاس موبائل فون ہونا ہی خاصی حیرت کی بات تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آدھی سے زیادہ پیلی ٹیکسیاں بھی تو خوشحال طبقہ لے اڑا تھا۔ ہم حکومتوں کو تو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ حکومتیں بھی تو آخر ہم میں سے ہی ہوتی ہیں۔ سرکار تو اپنی جگہ ہے، عوام بھی تو بے ایمانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ضرورت مندوں کے لیے جس اسکیم کا بھی کبھی خدا کر کے اعلان ہوتا ہے، اس پر بھی غیر مستحق طبقہ ہی ٹوٹ پڑتا ہے۔ زیادہ تر ضرورت مند تو بیچارے قطاروں میں پیچھے ہی کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہو؟ قوم کو قوم بننے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نظر نہیں آتا۔ ذرا سا فائدہ دیکھ کر ہم سب کچھ بھول بھال کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکوں کے حصے کی روٹی بھی وہی کھا جاتے ہیں جنہیں پہلے سے زیادہ کھا کر بد ہضمی ہوتی ہے۔